اور ریگستان میں ہوں، سب کی حفاظت میرے ذمے ہے۔ فرمایا ان معاہدین اور ان کے ہم مشرب گروہ کے عقائد و رسوم مذہب کے تحفظ میں میری ذمہ داری ہے۔ فرمایا یہ لوگ خشکی اور بحری شرق و غرب کے کسی حصے میں کیوں نہ ہوں، ان کے لیے میرے ساتھ مسلمانوں کا ہر فرد اس امان نامے کا پابند ہے۔ فرمایا ان کے میری رعایا میں شامل ہونے سے بھی ان کا محافظ ہوں، یعنی میری رعایا میں شامل ہیں، میں ان کا محافظ ہوں، اور میرے ساتھ میرے وہ ساتھی بھی اس میں شامل ہیں جو اسلام کی طرف سے مدافعت پر سینہ سپر ہیں۔ فرمایا کوئی مصیبت ان کا تعاقب کرے ہم اسے ان تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی جنگی مہموں میں انہیں ان کی رضامندی کے بغیر شریک نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کہ ان کے پادری، راہب اور سیاح جن مناصب پر ہیں انہیں معزول نہیں کروں گا۔ پھر فرمایا کہ ان کی عبادت گاہوں میں بھی مداخلت نہ کروں گا۔ پھر ایک یہ ہے شرط کہ نہ انہیں مہمان سرائے کے طور پر استعمال کروں گا۔ ان کے علماء و زہاد اور مذہبی سربراہ خواہ کھلے میدان یا پہاڑوں میں ہوں، ان پر سے جزیہ اور خراج دونوں معاف ہیں۔ ذمی کو مسلمانوں کی حمایت میں جنگ کرنے پر مجبور نہ کیا جائے، وہ ہمارے پناہ گزین ہیں جو اپنی امان کا عوض ادا کرتے ہیں۔ پھر ایک یہ کہ اگر وہ اپنی عبادت گاہوں اور خانقاہوں یا قومی عمارتوں کی مرمت کرنا چاہیں اور مسلمانوں سے مالی اور اخلاقی امداد کے طلبگار ہوں تو ان کی اعانت کرنا ہی چاہیے۔ یہ اعانت ان پر قرض اور احسان نہ ہوگی بلکہ اس میثاق کی تقویت ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ احسان و کرم ان سے کیا ہے۔ بس یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو امن قائم کرنے کے لیے آپ نے کیا، جو امان دینے کے لیے آپ نے کیا، جو محبت اور پیار پھیلانے کے لیے آپ نے کیا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ محبتوں کو پھیلانے اور انسانی قدروں کے قائم کرنے کے لیے یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ کیا آج کل ہمیں مسلمان امموں میں سے کسی میں بھی یہ نظر آتا ہے؟ حب پیغمبری کے دعوے تو بڑے ہیں، کہاں تو یہ اسوہ کہ غیر مذہب والوں کے جان و مال اور عزت کی ضمانت دی جا رہی ہے، اور کہاں یہ حال ہے کہ غیر مذہبوں سے اس میں سلوک تو علیحدہ رہا، اپنے ہم مذہبوں کے دوسرے فرقوں کے ان کی جان و مال بھی محفوظ نہیں ہے جو حکومت میں آتے ہیں ان سے۔ جیسا کہ میں نے کہا، مسلمان ملکوں میں ذاتی ہوس نے اور فرقہ بندی نے ان مسلمانوں کو اندھا کیا ہوا ہے اور ایک دوسرے کے بے دریغ قتل ہو رہا ہے۔ ماننے والے تو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جس نے اپنے ایک ماننے والے کو سخت سرزنش اس بات پر کی تھی کہ تو نے ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا۔ اس کے جواب پر کہ اس نے خوف، جس شخص کو قتل کیا تھا اس نے خوف کے مارے کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کو دل چیر کر دیکھا تھا کہ خوف سے پڑھا ہے یا دل سے؟ لیکن آج یہ علماء اور جو لیڈر بنے پھرتے ہیں، ایک طبقہ عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ احمدی کلمہ دل سے نہیں پڑھتے، اس لیے جو ظلم ان پر روا رکھا جا سکتا ہے رکھو۔ پھر ناموس رسالت کے نام پر جس مذہب والے کو چاہیں پھانسی پر لٹکا دیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خود ہی نپٹے جو انسانیت کے نام کو داغدار کر رہے ہیں۔ امن کی ضمانت دینے والے کے نام پر ظلموں کے بازار گرم کر رہے ہیں۔ بس خدا کی بے آواز لاٹھی سے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ظلموں کی انتہا کی وجہ سے جب پڑتی ہے تو پھر کہیں پر نہیں چھوڑتی کسی کو۔ مسلمان ممالک میں یہ بھی اب سامنے آنے لگی ہیں باتیں کہ جس فرقے کی حکومت ہے وہ تو یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں دوسرے فرقے کو پہ تکلیفیں دینے کی، لیکن ہندوستان
جو سیکولر ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہاں بھی جہاں اور اس ملک میں ہندوؤں کی اکثریت ہے، یہاں بھی مسلمانوں نے وہی حرکتیں شروع کر دی ہیں، اور حکومت سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ احمدیوں کے جلسے بند کرو، احمدیوں کی قرآنی نمائش بند کرو۔ اب ہمارے اس جلسہ سالانہ قادیان سے پہلے کئی جگہ یہ مظاہرے ہوئے اور مطالبے ہوئے۔ احمدیوں کے ٹی وی پروگرام بند کرو، احمدیوں کی انسانیت کے لیے خدمات کو روکو، احمدیوں کو خدائے واحد کی عبادت سے روکو۔ ان کے نعروں اور حکومتوں اور نعروں سے احمدیت کچھ نہیں بگڑ سکتا، اور حکومتوں کو مدد کے لیے پکارنے سے احمدیت کی ترقی نہیں رک سکتی۔ احمدی خدائے واحد کی عبادت سے کبھی نہیں رک سکتے، اور نہ احمدی محسن انسانیت اور رحمت للعالمین کے اسوہ پر عمل کرنے سے رک سکتے ہیں۔ کئی ایسے جابر، ظالم، فرعون صفت لوگ اور حکومتیں آئیں اور دنیا سے حسرت لیے وہ رخصت ہو گئے، بلکہ ایسے لوگ اپنے بد انجام کے نظارے دیکھتے ہوئے بھی گئے، لیکن احمدیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی منزلوں کی طرف، ترقی کی طرف رواں دواں ہے، اور ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہی احمدیت کا مقدر ہے۔ لیکن ہندوستان کے انصاف پسند طبقے سے میں کہتا ہوں کہ سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے اگر کسی بھی مذہب والے کو شدت پسندی کرنے کی اجازت دے دی تو یہ ملک میں